اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب امید سے خیر خیریت سے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ پاک کی برکتیں، فضل و کرم انجوائے کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ بھی سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں برآمدے میں بیٹھ کر ویڈیو بناؤں، تو آج یہیں پہ شوٹ کر رہی ہوں۔ اچھا جی، اب دیکھیں، جب ہم کسی فنکشن میں ہم جمع ہوتے ہیں یا کوئی گھر پہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے، تھوڑی چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، ریلیٹیوز ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حال شیئر کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو جب ختم ہوتا ہے فنکشن، گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ملنے سے پہلے سلام دعا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ سب تو نہیں کہتے ایسے، کوئی ایک دو لازمی ان کی یہ ہوتا ہے کہ وہ رخصت ہونے سے پہلے یہ کہہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ اچھا، لیکن ہم لوگ اس جملے کو یا تو بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کسی نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ انجانے میں ہم اپنے آپ کو بہت بڑی خیر اور بھلائی سے محروم کر رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ دعا تو ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے دعا مانگنے کا فائدہ ہمیں خود اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک حدیث سے بھی سمجھاتی ہوں بات۔ اچھا، اور ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، ہمارا نامہ اعمال اللہ پاک نیکیوں سے بھرتا ہے۔ حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو جب ہم دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت عبادت کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ تو ہم ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں، اس سے آپ کو خوب اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا کتنا اہم ہے اور ہمیں اس سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن مردوں یا مومن عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے، کس چیز کی دعا کرتا ہے؟ مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور کہتا ہے، اب دیکھیں کیا کہتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ کتنے لفظ ہیں؟ صرف 3 لفظ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ 3 لفظ کہتا ہے۔ میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، یا اللہ معاف فرما دے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے اور قیامت کب آئے گی۔ اس وقت جو مومن مرد عورتیں تھیں، اب جو مومن مرد اور عورتیں ہیں، آنے والے جو مومن مرد اور عورتیں ہوں گی، ان سب کی تعداد کے مطابق ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، انشاءاللہ اللہ پاک لکھوا دے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں دعا الفاظ کتنے ہیں؟ صرف 3 ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ تو یہ 3 لفظ آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ صبح و شام پڑھا کریں، تو ہمارے نامہ اعمال میں اتنی بے شمار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اچھا، یہاں پر دعا ہم مومنین کے لیے کر رہے ہیں، یہاں پہ دعا ہم مومنین کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نیکیاں کس کو مل رہی ہیں؟ نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مومنین کے لیے تو ہم دعا کر رہے ہیں، تو فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ہمیں پہنچ رہا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ اچھا، اس لیے اگر آپ کو کوئی دعا کے لیے کہے تو ہم اس کے لیے دعا لازمی کریں،
اب ہر کوئی اپنا مسئلہ تو نہیں شیئر کرتا اور نہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے تو میرے لیے دعا کریں، مجھے یہ ہو رہا ہے تو دعا کریں، نہیں، وہ ایک جسٹ یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ تو آپ اس کے لیے کیا دعا کریں گی کہ یا اللہ فلاں بہن کی پریشانی دور فرما، اتنی سی آپ دعا کر دیں، تو بدلے میں کیا ہوگا کہ ایک تو آپ نیکیاں لکھی جائیں گی آپ کے نامہ اعمال میں، ٹھیک ہے، اور دوسرے آپ عبادت کی حالت میں ہوں گی، اور تیسرے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ریوارڈ دے گا کہ انشاءاللہ دوسرے کی مشکلات حل کرنے کی آپ دعا کر رہے ہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکلات حل کرے گا۔ اتنا ہی یہ دعا کر دیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ اس کی کون سی مشکل ہے، اس کا کون سا پرابلم ہے، تو آپ اتنا کر دیں، یا اللہ فلاں بہن کی پریشانی دور فرما، یا اللہ فلاں بہن کی مشکل دور فرما، یا اللہ فلاں بہن کے مسائل حل فرما، یہ اتنی سی دعا کرنی ہے۔ تو آپ بدلے میں آپ کی پریشانی اللہ پاک دور فرمائے گا، آپ کے مسائل اللہ پاک حل فرمائے گا، اور آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور عبادت کی کنڈیشن میں آپ الگ ہوں گے، اور آپ کے نامہ اعمال میں الگ سے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ہم نے دوسروں کے لیے لازمی دعا کرنی ہے، اور اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ میرے لیے دعا کرنا تو فوراً کانشیس ہو جائیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو اس بہن کے لیے لازمی کرنا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ کی مشکلات حل ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اچھی بات سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور آپ بھی نیکیوں کے اور آپ بھی ثواب کے حقدار بن جائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔